بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم جماعت ناہم کی اردو کی جو کتاب ہے اس میں سے ایک مصنف کا تعارف پڑھیں گے، منشی پریم چند کا۔ لیکن اس سے پہلا جو سبق تھا نسوخ کا خواب، جو کہ سندھ کے حوالے سے ناول تھا، اس کے حوالے سے ہم پڑھ چکے تھے۔ اس میں کچھ سوالات ہیں وہ آپ خود کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ویڈیو موجود ہے کہ سوالات کے جوابات کس طرح لکھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ محاورات ہیں وہ بھی آپ خود کریں۔ خط لکھنے کا طریقہ بھی چینل پر موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے بھی جو ہے وہاں لیکچر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مصنف کا تعارف، یعنی منشی پریم چند کا، صفحہ 41۔ تو آ جاتے ہیں اپنے مصنف کی طرف۔ منشی پریم چند جو ہے ان کی پیدائش 1880 ہے، وفات جو ہے وہ 1936 یعنی 1936۔ اصل نام دھن پت رائے تھا، یعنی منشی پریم چند کا اپنا جو نام تھا وہ دھن پت رائے تھا، اور یہ بہت اہم ہے۔ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ منشی پریم چند کا اپنا نام کیا تھا، تو دھن پت رائے ان کا اپنا نام تھا۔ پہلے نواب رائے کے قلمی نام سے لکھتے تھے، یعنی قلمی نام ان کا جو تھا وہ نواب رائے تھا۔ بعد میں پریم چند اختیار کیا۔ وہ ضلع بنارس کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا، تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، اس کو بھی نوٹ کریں۔ جو ڈاک خانے میں معمولی کلرک تھے۔ ایک مولوی صاحب سے اردو اور فارسی پڑھی۔ میٹرک بنارس سے کیا۔ تعلیم سے فارغ ہوئے تو معلمی کا پیشہ اختیار کیا، یعنی پڑھانے اختیار کیا، یعنی استادی کا پیشہ جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا۔ پرائیویٹ طور پر بی اے کا امتحان پاس کیا، بی اے یعنی 14ویں کا امتحان پاس کیا، لیکن آرٹس میں۔ ترقی کرتے ہوئے ڈپٹی انسپکٹر مدارس بن گئے۔ ڈپٹی انسپکٹر ایک عہدہ ہے۔ اردو افسانہ نگاری اور ناول نگاری میں انہیں بہت شہرت حاصل ہے۔ ان کا اصل میدان جو ہے وہ افسانہ نگاری ہے، لیکن کچھ ناول بھی انہوں نے لکھے ہیں جو یہ کافی بہتر ہیں۔ اچھا، وہ اردو کے اہم افسانہ نگار ہیں، یعنی اہم افسانہ لکھنے والے ہیں۔ ان کو فنی اعتبار سے اس میدان میں بلند مقام حاصل ہے، یعنی افسانہ تو تھا، لیکن منشی پریم چند کے افسانے اس میں فنی خوبیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ پریم چند کے افسانوں کی سب سے نمایاں خاصیت ان کا قومی جذبہ ہے، یعنی ان کے افسانوں میں جو ہے قومی جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اپنے ملک کی ہر چیز دوسری قوموں سے بہتر نظر آتی ہے، یعنی انہیں اپنے ملک کی ہر چیز جو ہے وہ دوسری قوموں سے بہت بہتر نظر آتی ہے۔ وہ وطن پرست افسانہ نگار ہیں، یعنی وطن سے محبت کرنے والے افسانہ نگار ہیں۔ انہیں اپنے وطن کی عظمتوں سے دلی لگا ہے، یعنی انہیں اپنی عظمت کی بڑائیوں سے اپنے وطن سے جو ہے دلی محبت ہے۔ انہوں نے اپنے ملک اور معاشرے کے افراد کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، یعنی انہوں نے اپنے ملک کے افراد کو اور معاشرے کے افراد کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ان کے افسانے محبت، خلوص، حقیقت اور زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کے افسانے جو اس میں محبت بھی پائی جاتی ہیں، خلوص بھی اور حقیقت بھی، اور اس میں زندگی کی ترجمانی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ انہوں نے دیہاتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کیا ہے کہ وہاں کی پسماندگی یعنی غربت اور بدحالی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا، یعنی انہوں نے گاؤں کی جو زندگی ہے اس کے مختلف پہلوؤں کو اس طرح جو ہے ظاہر کیا کہ وہاں کی غربت، وہاں کی پسماندگی اور وہاں کی بدحالی کا انہوں نے خوبصورت نقشہ جو ہے وہ لفظوں کے ذریعے کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ وہ دیہات کی سادہ اور فطری فضا میں دکھ انسان کی زندگی کو بڑے خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں، یعنی وہ گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کی جو سادہ اور فطری زندگی ہے اس میں جو دکھی انسان رہتے ہیں یا دکھی انسان وہاں زندگی گزارتے ہیں، تو انہوں نے اس کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ وہ ایک مقصدی افسانہ نگار ہیں، یعنی ان کے افسانوں میں مقصدیت پائی جاتی ہیں۔ ان کے افسانوں کے پلاٹ موزون اور جاندار کردار ہوتے ہیں۔ ان کے افسانوں کے پلاٹ جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں، ان کے کردار جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، جاندار ہوتے ہیں یا بہتر ہوتے ہیں۔ ان کا طرز بیان بہت شگفتہ ہے، یعنی بہت خوبصورت ہے، دل کو اچھا لگنے والا ہے۔ جا بجا مزاح کے نازک اور شگفتہ ٹکڑے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں جیسے معلوم ہوتا ہے، یعنی جا بجا ان کے افسانوں میں مزاح نگاری بھی پائی جاتی ہیں اور اس طرح دکھائی دیتی ہیں جس طرح آسمان پر ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے کردار اسی ماحول کی پیداوار ہے، ان کے افسانوں کی جو کردار ہے وہ اسی ماحول کی پیداوار ہے جس میں وہ زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں، یعنی جس میں وہ زندگی کے دن اور رات گزارتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں زاد راہ، واردات، پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی،
جلوہ حسن، میدان عمل، بیوہ، گویدان اور بازار حسن بہت مشہور ہیں ان کے تصانیف کے نام ہیں۔ اچھا، تو اس میں مصنف کے پیدائش کے حوالے سے، ان کے وفات کے حوالے سے، ان کے نام کے حوالے سے، ان کے قلمی نام کے حوالے سے، پھر ان کی جائے پیدائش کے حوالے سے، ان کے والد کے حوالے سے، اور پھر ان کی جو تعلیمی زندگی ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے، پھر ان کے افسانوں کی خصوصیات جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے افسانوں پہ بات کی گئی کہ وہ کس طرح کے افسانے لکھتے ہیں، اور آخر میں مصنف کی جو تصانیف ہیں اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں مسئلہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تب تک اللہ پامان، خدا آباد سے۔